الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سبحان اللہ. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل عقل کا ذکر فرمایا، اہل ایمان کا ذکر فرمایا. اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احمقوں، پاگلوں اور قوتوں کا ذکر کیا. اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور احمق اور پاگل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر کے کسی کو اس کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کا حکم ہے اسی طرح کر کے ان کا حکم مانتے ہیں. جیسے رب تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے اسی طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر ان کے حکم کو مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک ٹھہرا لیے ہیں، اندادا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے کر لیے ہیں. وہ لوگ ہوں، ہاں جی، وہ لیڈر ہوں، وہ جناب پیر ہوں، وہ مولوی ہوں، وہ بت ہوں. جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کی جائے گی، رب رسول کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی کے حکم کو بڑا جانا جائے گا اور بڑا حکم مانا جائے گا، تو یہ ذہن میں رہے وہ بندہ وہ انداد کے ضمن میں آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ اندادن کے ضمن میں آئے گا، وہ ند ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہوگا اسے، کہ رب تبارک وہاں پہ شرک فی الطاعت ہو رہی ہوگی. کیا ہو رہا ہوگا؟ شرک فی الطاعت ہو رہی ہوگی کہ رب تبارک حکم رب کا ماننا تھا، ہے جی، تو اس نے رب کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم ماننا شروع کر دیا. تو میں اسی کو شرک فی الطاعت کہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان فرمایا کہ پھر انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں اور مقابل کھڑے کر لیے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے. فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، یہ پھر ان مقابل جو کھڑے کیے انہوں نے ان کے ساتھ محبت ایسی کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے جی. آج دیکھیں نا، رب زندگی ہمیں ملی ہے رب کو پہچاننے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. آج کتنے لوگ ہیں جن کو رب کی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی عمران کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی نواز کے پیچھے لگا ہوا ہے یا نہیں؟ زندگیاں انہوں نے کھپا دی ہیں ان کے پیچھے نعرے مارتے ہوئے، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں. ایک بندے نے، بلکہ یہ شیخ رشید جو ہے اس نے خود کہا ہے، اس نے کہا ہم کمی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ کے نعرے لگائیں. عمران کے اور اس طرح کے جو وڈیرے لوگ ہیں ہم ان کے آپ کے نعرے لگائیں، ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے. اب آپ بتائیں ہماری تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے اوروں کو جناب ان کے نعرے لگاتے پھرتے ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مشرک پاگل ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے مقابل جن کو کھڑا کیا انہوں نے ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ کی جاتی ہے محبت. آج رات دن ان کی غلامی میں، یہ آیت اگلی آیت مبارکہ میں، آج کی جو سبق ہے اس کی آخری آیت مبارکہ میں، بلکہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے. یہ جو لیڈر اور کارکن ہیں ان کا قیامت والے دن جو مکالمہ ہونے والا ہے نا، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے حبیب پر نازل فرما دیا. پہلے اطلاع دے دی ہمیں حبیب پیارے یہ ہوگا قیامت والے دن. یہ لیڈر اور کارکن جو ہیں جو اپنے آپ کو ورکر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کمی کہتے ہیں، ان کا ان کی قیامت والے دن لڑائی ہونے والی ہے. دونوں ایک دوسرے سے پلو کیسے چھڑائیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے سارا بیان فرما دیا.
اچھا جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ وہ مشرک جو ہیں وہ اپنے الہوں کو، معبودوں کو ایسی محبت دیتے ہیں جیسے رب کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور میں کہ رہے مومن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے سخت محبت کرتے ہیں، سب سے سخت محبت کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ آج کوئی محب ہوتا ہے نا، وہ تڑپتا ہے کسی طرح میرا محبوب جو ہے وہ میری محبت کو تسلیم کر لے، ہے یہ نہیں؟ وہ تڑپتا ہے، وہ اپنی وفائیں یاد دلاتا ہے، واقعات یاد دلاتا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے فلاں دن یہ کیا، فلاں وقت میں نے یہ کیا، فلاں فلاں تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے والے تھے، میں اس وقت بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور وہ مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، اس کا محبوب اعتراف نہیں کرتا کبھی بھی کہ تو میرے ساتھ مخلص ہے۔ رات دن اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ مان جائے کہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، وہ مان جائے کہ میں اس کا محب ہوں، ہے یا نہیں؟ لیکن قربان جائیں، خالق اور مالک نے ہماری محبت کا اعتراف کیا ہے۔ اہل ایمان کی محبت جو ہے نا رب کے ساتھ ہے، اس کا اعتراف کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ بھی قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ کیا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جو ہے ان کو رب کے ساتھ بڑی سخت محبت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرتے ہیں بس، نہ نہ نہ، اشد حبا للہ، میں اللہ کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ میں جیسے مشرکوں کو اپنے معبودوں کے ساتھ محبت ہے نا، میں ان سے بھی زیادہ اہل ایمان اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اہل ایمان اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو کیسے جی؟ اس پر دلیل دیکھیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ مسلمان بندہ جو ہے اس کو بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو جب وہی بیٹی اور بیٹا فوت ہو جائیں تو کون موت دیتا ہے انہیں؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو بتائیں جی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ مومن و کلمہ پڑھنے والا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، بچہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے؟ ہوتا ہے کبھی؟ صحت ملتی ہے، صحت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے تو بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اس کی طرف منسوخ نہیں کرتے ہم ہیں۔ بیماری بھی رب تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو پھر جب تندرست ہوتا ہے اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ تندرستی کی حالت میں وہ کم یاد کرتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ یاد کرتا ہے۔ مجنون تھا نا، رات ساری رات اسے نیند نہیں آ رہی، جاگ رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے مجنون۔ تو کہنے لگا یا اللہ، یہ تو نے میرا دل پھنسایا ہوا ہے لیلا کی زلفوں میں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں کہہ دیا اس نے، حالانکہ اس سے ایک روایت اور بھی موجود ہے، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ، میرا دل اس میں نہ پھنسا ہوتا، اس کی زلفوں میں، تو میں آزاد ہوتا۔ تو غیبی آواز آئی، فرمایا کہ اگر تو اس کی محبت سے آزاد ہوتا تو اس وقت یاد بھی تو نہ کرتا ہمیں۔ اس وقت جو اللہ اللہ کر رہا ہے، یعنی ایک بھی مصیبت ہے نا، ایک کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا یا بیماری آ جانا۔ جب بندہ بیمار ہو جائے تو رات کو سویا وہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے، لیٹا وہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی جو مجنون ہے نا، میں یہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے نا، بندے کو اس کے ساتھ تو محبت ہوتی ہی ہے، اس سے نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، محبوب کو بھی نہیں چھوڑتا اور اس محبت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کیسے؟ جس کے ساتھ محبت ہے نا، محبوب اس کا، کوئی بندہ اسے سمجھایا ہے یار اسے چھوڑ دے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اسے یہ سمجھائے یار اس کے ساتھ محبت چھوڑ دے، اس محبت کو ترک کر دے، اس محبت کی مذمت بیان کرے تو وہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ محبوب کے خلاف بھی بات نہیں سنتا اور اس محبت کے خلاف بھی بات نہیں سنتا۔ یہ مجنون جو تھا، اس کا بھائی سے ایک بار پکڑ کے نا مکی لے گیا، کعبہ مشرفہ، تو لے گیا وہاں، جا کے عمرہ کروایا اسے،
اور اس نے جا کر کہا بچے یہ دیکھ سامنے کعبہ ہے تو یہاں توبہ کر لے لیلا کی محبت سے ہیں. اس نے وہاں ہاتھ اٹھائے کہنے لگا الہی اتوب عن کل المعاصی، یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا ہوں میں. اور آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ جو بندہ میری اس دعا پہ آمین کہے نا اس میں بھی رحم فرما دوں. ابا بیچارہ پھیکا ہو کے دیکھ رہا ہے یہ بات کس طرف لے جا رہا ہے. یہ محبت جہاں ہوتی ہے نا تو وہاں نہ تو بندہ محبوب سے ہٹتا ہے اور نہ ہی محبت سے ہٹتا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک مرتبہ یہی جو ہے نا یہ اونٹنی میں بیٹھ کے، اونٹنی اس کی تازہ اس نے بچہ دیا ہوا تھا، بچہ بھی ساتھ چل رہا تھا پیچھے پیچھے. یہ اونٹنی میں بیٹھ کے جا رہا ہے تو راستے میں کیا دیکھ 3-4 بار ایسا ہوا. بس آپ کو پتہ ہے جانور جو ہے نا اس کا جو بچہ ساتھ ہوتا ہے، اس کی مادہ کا بچہ ساتھ ہوتا ہے، وہ سفر میں بھی بار بار اسی کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا نہیں، بار بار اسی کی طرف دیکھتی ہے. اس نے 2-3 بار دیکھا کہ بار بار وہ پیچھے دیکھتی ہے تو اس نے چھلانگ لگا دی. اس نے کہا میں اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہوں، یہ اپنا محبوب دیکھتی ہے تو کہتی ہے میری، کہنے لگا اس کی اور میری تو سمتی ایک نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے چھلانگ لگائی اور اونٹنی کو ہی چھوڑ دیا. وہاں سے پیدل چلا گیا واپس وہیں پہ جہاں بھی جانا تھا اس نے، تو وہاں پہ واپس پیدل چلا گیا. اب اسی کا یہ ایک قصہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن مولا علی کی شہزادے، آپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی پر، یہ اس کی مہار پکڑ کے نہ آگے آگے جا رہا ہے. اس وقت تازہ اختلاف چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ لیا میں اوے مجنو ہوئے یہ بتا کہ یہ خلافت جو ہے اس پر حق ہمارا بنتا ہے یا حضرت معاویہ کا بنتا ہے؟ ہمارا حق ہے یا حضرت معاویہ کا بنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب نہ آپ کا بنتا ہے نہ معاویہ کا بنتا ہے، اس پر حق تو میری مجنو کا بنتا ہے. آپ دونوں میری محبوبہ کا حق چھپائے بیٹھے ہیں، اس کو حق نہیں دے رہے، یہ تو حق اس کا بنتا ہے. یہ باتیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے نا وہ تو کسی ایسے بندے کو بھی برداشت نہیں کرتا، محب جو ہے کسی ایسے بندے کو بھی برداشت نہیں کرتا جس کا منہ اس کے محبوب کی طرف نہ ہو. آج بتائیں مشرک جو ہیں، ہم جھکیں اپنے محبوب رب کو، مشرک جھکیں بتوں کو، تو بتائیں ان کا منہ تو اس ہمارے محبوب کی طرف ہے ہی نہیں، تو پھر ہم ان کو برداشت کیسے کر جاتے ہیں؟ مجنو جو ہے جسے مجنو کہتے ہیں، نام اس کا کیس تھا، اسے مجنو کہتے ہیں، مجنو دیوانے کو کہتے ہیں، اسے عقل ہی نہ ہو. تو وہ دیوانہ جو ہے وہ اونٹنی برداشت نہیں کر رہا ہے، جس کا منہ لیلا کی طرف مستقل طور پہ نہیں رہ رہا. 2-3 بار اس نے پیچھے دیکھا اپنے بچے کی طرف تو اس نے اونٹنی سے چھلانگ لگا دی جی. اور ایک آج ہم ہیں جن کا منہ ہمارے رب کی طرف نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ یار یہ کیسے لگاتے پھرتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. ہم جھک رہے ہیں رب تعالیٰ کو، ہم مان رہے ہیں رب کو الہ، اللہ تعالیٰ کو الہ مان رہے ہیں. اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ توحید کی نفی کر رہے ہیں، شرک کا اس بات کر رہے ہیں، لم یلد ولم یولد کے اس کا انکار کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے قرآن کا. اور نصارہ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا انکار کر کے ایک خدا کے بجائے 3 الہ مانتے ہیں. اور وہ جناب حضرت سورۃ اخلاص پوری کا انکار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں. تو آج یعنی کہ ہمارا منہ رب کی طرف ہے، ان کا منہ وہاں سے ہٹا ہوا ہے، یہ ہمارے کیسے ہوا ہے؟ مجنو تو اونٹنی برداشت نہیں کرتا، اور ایک آج ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اور وہی قصہ جو اس نے حضرت امام حسن کو جواب دیا تھا کہ جناب حکومت تو میری لیلا کی بنتی ہے، آپ دونوں نے ایسے ہی جناب اس پہ قبضہ لگایا ہوا ہے، قبضہ جمایا ہوا ہے. اسی بات کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ بندہ جو ہے، بندہ مومن جو ہے وہ ساری محبتوں کے لوازمات اپنے محبوب کے لیے رکھتا ہے کہ نہیں. بندہ محب ہو رب کا اور حکم کسی اور کا مانے، سچا محب ہوا؟ چھوٹا ہوا نا. اطاعت کسی اور کی کرے اور پیسے لے کر یہود و نصارہ سے ان کی باتیں مانے، اسلام پہ حملے کر دے. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو محب ہوتا ہے نا وہ حاکم مانتا ہے تو صرف اور صرف اپنے محبوب کو مانتا ہے، اسی کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اسی بات کو دیکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ مضمون پورا بیان کر کے آگے پہلا حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میں ایمان والو جب تمہیں محبت میرے ساتھ ہے، مجھے بھی اعتراف ہے تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، بڑی سخت کرتے ہو، تو پھر میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں ایمان والو پھر میری بات بھی مانو، میرا پھر حکم بھی مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو تم ہیں۔ محبوب کی ہر شے پسند ہوتی ہے تو میرا حکم بھی تمہیں پسند ہونا چاہیے ہیں، اطاعت بھی میری کرو تم، حکم بھی میرا مانو، تم میرے علاوہ کسی کا حکم نہ مانو، میرے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرو تم۔ جہاں اچھا ایک بات اور دیکھیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، محبت صرف اس کی ذات تک نہیں رہتی، محبت پھر پھیلتی ہے، محبت پھر پھیلتی ہے۔ جیسے اس کے نام کے ساتھ بھی محبت ہوگی کہ نہیں، اس کے در و دیوار کے ساتھ بھی محبت ہوگی۔ یہ مجنو جو ہے ایک مرتبہ ریت پہ بیٹھے نے کچھ لکھ رہا تھا، کسی بندے نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ جو خط لکھ رہا ہے تو زمین پر ریت پر، یہ خط بھیجے گا کیسے؟ اس نے کہا یہ میں خط بھیجنے کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں، یہ تو صرف میں اپنی محبوب کا نام لیلا جو ہے نا اس کی پریکٹس کر رہا ہوں، تدریب کر رہا ہوں، بار بار اس کا نام لکھتا ہوں نا میرے دل کو سکون آتا ہے، میرے دل کو سکون آتا ہے، میں اس کے علاوہ کسی کا نام مجھے نہ آتا ہے نہ میں لکھ سکتا ہوں۔ اب بتائیں جی محبت تو اسے اس کی ذات کے ساتھ تھی، لیکن اس کے نام کے ساتھ بھی محبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محبت پھیلی یا نہیں پھیلی؟ اچھا وہی جو ہے مجنو وہ خود کہتا ہے، اس کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب میں اس کے علاقے میں جاتا ہوں نا تو کہتا ہے کہ میں تو اس کے در و دیوار کو بھی چومتا ہوں، کہتے ہیں مجھے دیواروں کے ساتھ، اینٹوں کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، گارے کے ساتھ محبت نہیں ہے، مجھے تو محبت اس کے ساتھ ہے جو اس گھر میں رہتا ہے۔ کہ نہیں سمجھا؟ محبت جب پھیلی، محبت صرف وحدہ لا شریک ذات رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھی، تو پھر ہم نے جب دیکھا کہ کعبے کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے تو ہم نے کعبے کو بھی چوما، پھر ہم نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی ہمارے محبوب کے ساتھ ہے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی مانا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، اور ان سب سے بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی مانا ہے جی۔ پھر ہم نے اس کے احکامات کو بھی مانا ہے جی، ہم نے پھر اس کا حجر اسود مانا، ہم نے پھر اس کا صفا مروہ مانا، ہم نے اس کا پھر عرفات مانا، ہم نے پھر اس کا مزدلفہ مانا، ہم نے پھر اس کا قرآن مانا۔ پھر ہم محبت ایسی پھیلی جس کا تعلق اس کے ساتھ ثابت ہو گیا، ہم نے اس کے ساتھ بھی محبت کی ہے۔ بتائیں بھی محبت پھیلی یہی پھیلی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی وجہ ہے کہ حقیقی محبت رب تعالیٰ کی ہے، بالذات محبت رب تعالیٰ کی، باقی جتنی محبتیں ہیں ساری بالعرض اور بالاعراض ہیں، یعنی کیوں ان کی ذاتی محبت نہیں کسی کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی محبت ہے وہ صرف اور صرف ہمارے رب کی وجہ سے ہے، ہمارے رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، رب تعالیٰ کے پیارے ہیں، یعنی باقی ساری محبتیں بالطبع ہیں، بالذات محبت اور بالحقیقت محبت جو ہے وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اس طرح کر کے مجنو کو محبت تو تھی اپنے لیلا کے ساتھ اور باقی بھی چیزوں کے ساتھ محبت کرتا تھا، باقی بھی چیزوں کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے علاقے کے ساتھ، در و دیوار کے ساتھ ہیں جی، اور اس کی گلیوں کے ساتھ، اس کی گلی میں چلنے والے کتے کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی محبت۔ کسی نے اسے دیکھا کہ اس کے پاؤں پکڑ کے چوم رہا ہے، اس کے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا میں اس کو نہیں چوم رہا ہوں، ایک مرتبہ میں نے اسی کو دیکھا تھا، میری لیلا کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں اس کے پاؤں۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا، یہ پھر اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے کو دیکھنے نہیں دیتی۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ان مشرکین نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑے کیے، پھر ان کے ساتھ محبت ویسی کی جیسے رب کے ساتھ محبت کرنے کا حکم تھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ جناب 3 کروڑ معبود تو صرف اور صرف انڈیا میں پائے جاتے ہیں، صرف اور صرف ہندوؤں کے پاس ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جیسے عاجزی اور نیاز کرنے کا حکم رب کے سامنے ہے ویسے ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک یعنی کہ انوکھی شے ہے جس کے ساتھ محبت ہو جائے۔ جیسے وہ یوگا نہیں کرتے، یوگا میں مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، اس میں خاص شرکیہ قسم کے جناب وہ کام پائے جاتے ہیں، وہ ذلیل جو کافر ہے نا، یہ ذہن میں رہے، کافر جو بھی ہیں وہ ڈرامہ بھی ترتیب دیں گے نا
اس میں اپنی مذہبی رسومات کو رکھیں گے۔ مشرک جو ہے وہ ڈرامہ میں ترتیب دے گا، فلم میں ترتیب دے گا، تو اس میں اپنے مذہبی رسومات کو، عبادات کو ترجیح دے گا۔ یعنی مندر میں جاتا دکھائے گا، گھنٹہ بجاتے ہوئے دکھائے گا، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے دکھائے گا، اس طرح کی چیزیں دکھائے گا تاکہ ان کے مذہب کی ترویج ہو۔ یعنی وہ بے حیائی بھی کرے گا تو اس میں بھی اپنے مذہب کی ترویج کرے گا، لیکن ایک ہمارے بغیرت مسلمان ہیں یہاں کے، یہ جناب ڈرامے بھی بنائیں گے تو اپنے اسلام پہ اعتراض کر رہے ہوں گے، رات دن اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، کتے بن کر اور جناب کمینے بن کر اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، اتنے ڈرامے بنا رہے ہیں اور اسلام پہ ایسے خاموش طریقے کے ساتھ حملے کر رہے ہیں۔ اور ان ذلیلوں نے اپنے مذہب کی ایسی تبلیغ کی کہ آج وہ ادارے، وہ مدارس جہاں سے اللہ کی صدائیں بلند ہونی تھی، وہاں پہ یوگا کروا رہے ہیں، مدرسے کے بچوں کو یوگا کروا رہے ہیں اور اس طرح ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مورتیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام تو اپنا وقت بھی ترتیب دیتے نا، وہ پتہ کیسے دیتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے کسی کو ملنا ہو، نیک بندہ ہو، تو وہ یہی کہے گا یار میں فجر کی نماز کے بعد ملوں گا، ظہر کی نماز کے بعد ملوں گا، مغرب کے بعد ملوں گا۔ ہاں جی آپ پیسے کب دیں گے؟ میں رمضان شریف میں دوں گا، رمضان شریف کے بعد دوں گا، قربانی کے بعد دوں گا۔ اہل اسلام کا نظام تو یہ تھا، اہل اسلام کی تہذیب تو یہ تھی۔ آج مسلمان بھی جو ہے ان کے منہ سے بھی یہ سنا گیا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا ہولی کے بعد۔ کیوں بھائی؟ ہولی تیرے ابے کا تہوار ہے، تجھے کس نے دیا تہوار ہولی کا جو تو ہولی کا نام لے رہا ہے؟ تجھے اسلامی شعائر میں سے، اسلامی تہذیب میں سے وہ کچھ بھی نہیں بچا تیرے پاس کہ تو اس کا نام لے۔ آج جو ورزش کے نام پہ جناب یوگا کروا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ رہے ہیں، یار بتائیں کسی ہندو کو بھی دیکھا ہے وہ مسجد میں جا کے سجدہ کر رہا ہوں؟ تو بھئی یہی کمی نہیں کیوں نکلے؟ ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہی جناب اتنے بے دین کیوں نکلے کہ جناب ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، ان کی ہولی پہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، دیوالی میں شریک ہو رہے ہیں، کرسمس پہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی شریعت میں رب تبارک و تعالی کے محبت نام کی کوئی شے نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شریعت میں رب تعالی کی محبت نام کی کوئی شے نہیں ہے، یعنی ان کی شریعت میں رب کی محبت سکھائی نہیں گئی۔ تو خود انہی کا یہ ایک عیسائی ہے مورخ بہت بڑا، اس نے خود بیان کیا ہے اور یہ بات واقعی یقینی ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی پکڑ کے سولی پہ دینے لگے تھے نا، تو ان کے سارے ماننے والے بھاگے تھے، اتنے ہواری تھے، سارے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ اور یہاں تک کہ ان کا ایک ہواری جو تھا اس نے تو یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں، پیسے لے لیے تھے یہودیوں سے پیسے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کا ایڈریس بتا دیا۔ اور نعوذ باللہ، اور ان کا سب سے بڑا ہواری شمعون جو ہے پطرس، اس نے تو نعوذ باللہ اس سے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے لعنت کا لفظ بول کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ساتھ کہا مجھے تو نہیں پتہ کون ہے، بتائیں یہ شمعون تھا۔ اور اس عیسائی مورخ نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں سکھائی۔ میں کہ وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت تو اپنی جگہ رہی، وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کو جس کے ساتھ محبت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ان کی ذات کے لیے بدر میں چلے گئے تھے، اور بغیر تلواروں کے، تلواریں کچھ ہیں 8 9 10 تلواریں، اور ان تلواروں کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے 300 کی تعداد میں 313 یا 9 5 جتنے بھی بنتے ہیں، اتنی تعداد کے اندر جا کے مسلموں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ اتنے باتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو جو نشہ چڑھا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہودیوں کے آنے کی وجہ سے سارا اتر گیا۔ اور کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے جو انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نشہ چڑھایا تھا، کہتے ہیں وہ چمکتی تلواریں دیکھ کر بھی وہ نشہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیں بھائی، آج جو اتنے دعوے کر رہے ہیں فلانی جگہ پیر کے مرید ہیں اور ساتھ یوگا کر رہے ہیں، فلانی جگہ پیر کے مرید ہیں، ساتھ ہولی کی جناب وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، ساتھ جناب دیوالی منا رہے ہیں، مشرکوں کی رسومات کو اپنا رہے ہیں،
اور مشرکوں کے شرکیہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں، رات دن مسلمانوں کے گھروں میں چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے بچیاں ان کے اخلاق تک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کوئی شے نہیں بچ پا رہی۔ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے جی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون بچائے گا انہیں؟ کون ان کو کلمے میں دوبارہ واپس لائے گا؟ تو مومن تو وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے سخت محبت مومن کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ جب کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھا، کوئی بات ایسی ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ لوگوں نے آگے کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ ایک شوشنا فی اللہ، میں کہ علی کی شکایت نہ کیا کرو، علی میرے رب کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ ہاں جب رب تبارک و تعالیٰ کی بات آئے گی تو میرے علی سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں میرا علی کا لہجہ ایسے ہی رہے گا، میں تمہیں بدلنا ہے میرے علی کو نہ بدلو تم۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کھردرا ویسے کہتے ہیں اس چیز کو ہاتھ لگانا اس طرح کر کے پھیریں تو ہاتھ کوئی چھیل دے، اسے کہتے ہیں کھردرا، ایک شوشنا۔ تو حضرت کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں کہ میرا علی میرے رب کے بارے میں بات سن نہیں سکتا۔ آج مسلمان گھر میں جناب وہ شرک کے ڈرامے چل رہے ہوں اور مسلمان جو ہے عاشق رسول بنا پھرتا ہے، باہر جا کے نعرے لگاتا پھرتا ہے۔ بھائی پہلے آپ مشرکوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، نصارہ کے خلاف باہر تقریریں کرتے پھرتے ہو نا، اس سے پہلے اپنے گھر سے شرک نکالیں۔ گانے سنیں گے اور اس میں رام کو فلانی چیز کو خدا کہا جا رہا ہے، اور گانے سنیں گے جن گانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری جو مشوق ہے وہ تو ایسے سے بہانے کرتی ہے، رب کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتی ہیں، جس میں نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہی غیر عالم کہا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی جائے، اور یہ گانے مسلمانوں کے گھروں میں چلتے ہوں، مسلمان گنگنا رہے ہوں، تو بتائیں کیا بنے گا ان کا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ سے تو ہٹ گئے یہ لوگ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان چھوڑ چکے ہیں، وگرنہ مومن تو وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے رب کے ساتھ سب سے سخت محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، میں یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے تو ان القوۃ للہ جمیعا، اس وقت یہ کہیں گے کہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ مومن بندہ جو جب مصیبت آتی ہے نا اس پر، تو یہ مصیبت کی حالت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ سے متنفر نہیں ہوتا، بلکہ رب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں تک مزے کی بات دیکھیں، حیران کن بات یہ ہے کہ بندہ مومن زندگی ساری یہ دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ جب تو مجھے مارنے لگے نا، حالانکہ بندے پر سب سے بڑی مصیبت دنیا میں جو آتی ہے وہ موت کی آتی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے نہیں نہ ہوتی۔ تو بندہ مومن ساری زندگی دعا کرتا ہے مولا جب تو مجھے مارنے لگے نا، جب میں مرنے لگوں اس دنیا سے، پھر بھی تیرا نام لیتا ہوا جاؤں، تیرا کلمہ پڑھتا ہوا جاؤں دنیا سے۔ بتائیں یار اس سے بڑھ کر محبت ہوگی کہ اللہ اکبر۔ یہ ہندو جو ہے نا مشرک، ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان کو جو مصیبت آئی ہے ان کے خدا کی طرف سے جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، ان کو ایک دم نفرت ہو جائے اس سے۔ مکے کے مشرکوں کو یہی حال بیان ہوا، میں کہ مکے کے مشرک جب عذاب دیکھتے ہیں نا تو وہ یہی کہتا ہے وہ ساری طاقتیں قوتیں اللہ کے پاس ہیں، بیمار ہو جائیں مرنے لگیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جب ٹھیک ہو جائیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یار دیکھیں فوج جو ہوتی بندے کے پاس، اور ساری پاور کا سر چشمہ فوج ہی ہے، فوج ہوتی، آج تک نمرود نہ مرتا۔ کیسے سمجھ آیا مسئلہ؟ نمرود آج تک زندہ ہوتا، مرا نہ ہوتا۔ اگر ساری قوت و طاقت کا سر چشمہ جناب وہ بندے کے پاس مال ہوتا تو قارون نہ مرتا۔ طاقت اور قوت اور لشکر جو ہے وہی ساری طاقت ہوتی ہیں تو وہ پاکستانی جنرل کبھی بھی نہ مرتے، مشرف کبھی بھی اس طرح لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مر گیا نا اب تو حج ہے، اللہ تعالیٰ اتنی لمبی زندگی کرے، آمین تو کہو یار۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہر ظالم کو لمبی زندگی دے، اور اس کو جو بیماری لگی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو جہاز پہ چڑھایا تو ممکن ہے کہ جہاز پہ چڑھتے مر جائے، اس کا گوشت تک اس کی ہڈیوں کو چھوڑ چکا ہے، اور یہ کہتے ہیں اربوں لوگوں میں جناب چند لوگوں کو بیماری ہے بس،
کیسی اللہ تعالیٰ نے نایاب بیماری لگائی ہے. گاڑی بھی لیں گے کہیں گے ایسی گاڑی لینی ہے جو کسی کے پاس نہ ہو, کپڑے وہ لینے جو کسی کے پاس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا چل ٹھیک ہے بیماری بھی تجھے وہ لگا دو جو کسی کے پاس نہ ہو. یہ تو سستی بیماری نا, کھانسی نزلہ زکام جو ہم جیسے غریبوں کو لگتی رہتی ہیں, جسم میں درد ہو گیا جناب, گھٹنوں میں درد ہو گیا, تکلیف ہو گئی, یہ غریبوں والی بیماری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری بھی امیروں والی عطا فرمائی. اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ہر ظالم کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح لٹ کر رہے, لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. انہی بدبختوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر بم برسائے تھے, قرآن کریم پر بم برسائے تھے, مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچوں کو انہوں نے شہید کیا تھا. یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. ان القوت للہ جمیعا, میں ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور آگے پتہ کیا فرمایا, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. آگے دیکھیں جی, یہ لیڈر اور کارکنوں کی لڑائی جو قیامت والے دن ہونی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا, اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, میں جن کی پیروی کی گئی تھی لیڈر, وہ تبرّا, وہ اپنے کارکنوں سے تبرّا کریں گے. کیا کریں گے؟ تبرّا کہتے ہیں برات کا اظہار, میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور جب عذاب دیکھیں گے, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اس وقت سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے, سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے. اس وقت کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کون کہیں گے؟ پہلے لیڈر کہیں گے کارکنوں کے بارے میں. لیڈر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں. دنیا میں شرک پر انہوں نے لگایا, کفر پر انہوں نے لگایا, رب کی نافرمانی پر انہوں نے لگایا, رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے انہوں نے موڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی انہوں نے روکا, رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے سے بھی انہوں نے روکا, رب تعالیٰ کا دین غالب آنے سے بھی انہوں نے روکا. وہ سارے کے سارے ان کے ورکر تھے, وہ سارے ان کے کارکن تھے. اب لیڈر کھڑے کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہی کہ وہی بھی اس وقت سچے بنیں گے. وہ کہیں گے ہم کون سے ان کے گھر گئے تھے ان کو کہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ لگیں, ہم نے تو اسے کہا ہی تھا یہ ساتھ لگ گئے, ہم نے مجبور تھوڑا کیا تھا کسی کو. اور آگے دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس وقت کارکن کیا کہیں گے؟ کارکن کہیں گے وقال الذین اتبعوا, اور پیروکار کہیں گے لو ان لنا کرۃ, مولا ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے نا, ایک بار دنیا میں بھیج دے ہمیں, فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا, ہم بھی دنیا میں جا کے ایسا ہی کریں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا آج. ہم بھی دنیا میں جا کے ان کو لات مار دیں گے, انہیں کہیں گے دفع ہو جا, ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یار یہ آپ مبارکہ مولوی بھی پڑھ کے سنا دیں, لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. نالی گٹر اور جناب سڑک, اس سے ہماری قوم نکل ہی نہیں رہی ہے یہ نہیں. میں کہتا ہوں یار جو قوم رب رسول کی نافرمان ہو, رب رسول کی غدار بن کے, رب رسول کی بے وفا بن کے جناب یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے, میرا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے پھر یہی ہے کہ یہ ذلیل ہوتے رہیں. جو رب رسول کا فرما بردار نہیں ہے, رب رسول کا وفادار نہیں ہے, تو بتائیں اس نے ذلیل ہی ہونا ہے پھر. کہ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ, زندگی ساری یہی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے. آج 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جن کی نالیاں گٹر نہیں بنے ہیں, انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی. برکت رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو دکھائے گا, ان کے اعمال ہی ان پر حسرت بن جائیں گے. کیا مطلب ہر ایک عمل پر انہیں حسرت ہوگی, کاش یہ میں نے کیوں کیا, ہائے کاش وہ میں نے کیوں نہ کیا, وہ میں کر لیتا, نیکی کر لیتا. میں نے جو ملا اور پیر کو اب رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا, ملا نے غلط عقائد بیان کیے, میں نے اسے مان لیا, پیر نے جھوٹی کرامتیں سنا کر مجھے اپنا گرویدہ کر لیا. جو بھی پیر قرآن حدیث کے خلاف, رسول اللہ کے خلاف, صحابہ کے خلاف, اہل بیت کرام علیہ رضوان کے خلاف بھونکتا رہا, میں اسے مانتا رہا. کاش کہ میں انہیں چھوڑ ہی دیتا. اس وقت ان کے اعمال ان پر حسرت بن جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت یہ جہنم جائیں گے. وما ہم بخارجین من النار, میں اس وقت یہ جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے, جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے. اس سے ثابت ہوا جو بندہ رب رسول کے احکامات سے بڑھ کر کسی کے حکم کو جانتا ہے, رب رسول فرمائیں کہ اپنی زمین پر میرا نظام نافذ کرو, دین کو, قرآن کو نافذ کرو, اور یہ کہیں گے یہودی ناراض ہو جائے گا جمہوریت چھوڑی تو, یہ کہیں گے جمہوریت اگر ہم نے چھوڑ دی تو نصارہ ناراض ہو جائیں گے.
وہ رب رسول فرمائیں کہ سود کھانا ہمارے خلاف جنگ ہے. یہ کہتے ہیں اگر سود چھوڑتے ہیں تو یہود و نصارہ ناراض ہو جائیں گے، ہیں بڑا وہ IMF ناراض ہو جائے گا. تو بتائیں یار انہوں نے پھر رب رسول کی مانی ہے یا ان کی مانی ہے؟ ہر وہ بندہ جو رب رسول کے احکامات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے، کفار کے، مشرکین کے، حنود کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے وہ دائمی جہنمی ہے، دائمی جہنمی ہے. وما ہم بخارجین من النار، یہ جہنم جائیں گے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے